جبکہ دین ہمارا خوشی ہو یا غمی ہو ہمیں کچھ حدود و قیود کا پابند کرتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا چھٹی نہیں دی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، جاؤ جیسے چاہے پڑھو۔ نہیں، نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور اپنے پیارے نبی کی زبانی کہلوا دیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اپنے طور طریقے کے مطابق نہیں پڑھنی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھنی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر ہم نماز میں اپنی مرضی کو داخل کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز برباد۔ زکوٰۃ ادا کرو، چھوڑ نہیں دیا، جیسے چاہو ادا کرو، جتنی چاہے ادا کر دو، نصاب مقرر کر دیا، طریقہ مقرر کر دیا، کس چیز پر کب کیسے زکوٰۃ دینی ہے پابند کر دیے۔ حج کرو، جب چاہے جا کے کر لو، حج جس طرح چاہے کر لو، نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر مہینہ رکھ دیا، تاریخ رکھ دی، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، اس کے مطابق حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ نے خوشی منائی، اس خوشی کے اندر بھی ہمیں محدود کر دیا گیا کہ خوشی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا، ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، صحابیات، صحابہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، آپ نے جنازے پڑھائے اور غم کو محدود کر دیا کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ صرف بیوی کو یعنی عورت کو اجازت دی کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ خوشی کے 2 تہوار رکھ دیے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند، کوئی بھی حدیث کی کتاب، معاجم، مساند، کوئی بھی کھول لیں، کتاب العیدین، عیدان، عیدین، 2 عیدیں، جمع کا صیغہ نہیں آیا۔ خوشی کے تہوار 2 ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح جانا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 12 تکبیر زائد کہنی ہے، خطبہ سننا ہے، اور اس کے بعد آ کر اپنے گھروں کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنی ہے۔ کوئی ٹریفک جام نہیں، کوئی بے ہنگم طریقہ نہیں، ایک باوقار طریقے سے 2 خوشی کے دن دے۔ لیکن کل جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی بے ہنگم، بے ترتیب، جاہلانہ طریقے سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی خوشی منانے کا اختیار دے دیا، جیسے چاہے خوشی منائے، دوسروں کو تنگ کرے، پریشان کرے، مریضوں کو پریشان کرے، اور جس کو دل کا اٹیک ہوا ہے اس کا راستہ روکے، ایمبولینس کو اسپتالوں میں نہ جانے دے، راستے بنا کر کے دوسروں کو پریشان کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی خود ساختہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کون کافر ایسا ہے، کون بے ایمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پر خوشی نہ ہوئی؟ ہر شخص خوش ہے، ہر مومن خوش ہے، ہر مومن اپنے دل کے اندر یہ بشاشت، یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی آمد پر خوش نہیں، جو آپ کی ولادت پر خوش نہیں، وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ ہم سب واضح الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ہے، انداز